مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ بدگمانی سے کیسے بچا جائے؟ بدگمانی تو حرام ہے، ناجائز ہے، اور بدگمانی کا حاصل یہ ہے کہ کسی بھی آدمی کے بارے میں بے دلیل کوئی برا خیال جما لینا۔ دو باتیں ہیں اس میں، بے دلیل برا خیال جما لینا۔ اگر بے دلیل نہیں ہے، دلیل کے ساتھ ہے، تو وہ بدگمانی نہیں ہے، اور اگر وہ برا خیال نہیں ہے، اچھا خیال ہے، تو وہ بھی بدگمانی نہیں ہے۔ تو بدگمانی وہ ہوتی ہے جس میں آدمی بے دلیل کسی کو برا سمجھتا ہے۔ ایک آدمی کو آپ با دلیل سمجھ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، تو اس کا نام بدگمانی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو چوری کرتا ہوا آپ نے دیکھا اور سمجھا کہ بھئی یہ چور ہے، تو آپ کے پاس تو دلیل ہے نا، آنکھوں سے دیکھا، مشاہدہ ہے یا بینہ ہے، تو اس صورت کے اندر یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ بدگمانی ہے۔ بدگمانی وہ ہوتی ہے جو بے دلیل ہو، جیسے لوگ بیٹھے بیٹھے کسی کے بارے میں وہ ایسا دلیل تو کچھ ہوتی نہیں، خواہ مخواہ برے خیالات لوگوں کے بارے میں جما لیتے ہیں، یہ ہے بدگمانی۔ پھر اس میں اور ایک وضاحت بھی کر دوں، میں نے کہا کہ بے دلیل بدگمانی، بے دلیل برا خیال جمانے کا نام ہے بدگمانی۔ اس میں جو دلیل کا لفظ آیا ہے اس سے مراد شرعی دلیل ہے۔ اگر شرعی دلیل ہے اور آپ اسے برا سمجھ رہے ہیں تب تو درست ہے، اسے کہ آپ کے پاس شرعی دلیل موجود ہے۔ اور اگر ایک آدمی کسی چیز کو دلیل سمجھے وہ دلیل نہ ہو شریعت میں، ایسا بھی ہوتا ہے، لوگ ایک بات کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہے میری دلیل، حالانکہ وہ دلیل نہیں، شریعت اسے دلیل ہی نہیں کہتی۔ ایسی صورت میں بھی محض آپ کا کسی چیز کو دلیل بنا لینا جائز نہیں ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے سوچنے کا، غور کرنے کا۔ شریعت جس کو دلیل کہتی ہے وہ دلیل ہے، اس دلیل پر آپ کسی کو برا سمجھے تو درست، لیکن آپ کے پاس شرعی طور پر دلیل نہیں ہے جس کو شریعت مانتی ہو، آپ نے اپنے قیاس سے، وہم سے یہ سمجھ لیا یہ دلیل ہے، وہ دلیل کوئی دلیل نہیں۔ اس سے بڑا نازک مسئلہ ہے، خاص طور پر عوام کے لیے جن کو دلیل کی حیثیت اور اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، وہ کسی کے بارے میں کیا سمجھیں کیا نہ سمجھیں، وہ دلیل کے بارے میں تو جانتے ہی نہیں۔ اس وجہ سے جو ہے بدگمانی سے بہت بچنا چاہیے کسی کے بارے میں بھی۔ حضرت مسیح الامت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ کا جملہ پہلے بھی میں نے بارہا سنایا ہے مجالس میں، کہ آپ نے فرمایا کہ کسی کو بے دلیل آپ اچھا سمجھیں، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ بہت اچھا آدمی ہے، پھر بھی آپ سمجھ رہے ہیں اچھا آدمی ہے، تو فرمایا بے دلیل بھی کسی آدمی کو آپ اچھا سمجھیں، قیامت میں یہ پوچھ نہیں ہوگی کہ تم نے اس کو اچھا کیوں سمجھا۔ سمجھے نا؟ اور اگر آپ نے کسی کو برا سمجھا بے دلیل، قیامت میں پوچھ ہوگی کہ تم نے اسے برا کیوں سمجھا۔ اسے کہ یہ گناہ کی بات ہے، اس کے اوپر پکڑ ہے۔ کسی کو اچھا سمجھنا غلط نہیں ہے، آپ چور کو بھی اچھا سمجھ گئے، اللہ پھر بھی نہیں پوچھے گا کہ بھئی تو نے چور کو چور کیوں نہیں سمجھا، تو نے ڈاکو کو ڈاکو کیوں نہیں سمجھا، اللہ کے ہاں پوچھ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ہم نے کسی آدمی کو برا سمجھ لیا تو ہمیں دلیل پیش کرنا پڑے گا، اس لیے کسی کو برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اب رہا ہے سوال کہ کیسے بچا جائے، میں نے سمجھتا کہ یہ سوال کوئی اہمیت رکھتا ہے۔ جب آپ کو برا خیال نہیں کرنا ہے کسی کے بارے میں تو بس یہی ہے اس کا علاج، یہی ہے اس کا طریقہ کہ کسی کو بھی آپ برا نہ سمجھے، غلط نہ سمجھے،
جب تک کہ آپ کے پاس کوئی شرعی دلیل موجود نہ ہو۔ سمجھنے والے تو اپنے قیاس و گمان سے کسے پتہ نہیں کیا کیا سمجھ لیتے ہیں، یہ دلیل نہیں ہوتی، یہ خود بے دلیل بات ہوتی ہے۔ کہنے والوں نے حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں کیا کیا نہیں کہا، حضرت یوسف کے بارے میں کیا کیا نہیں ہوا، اور کسی ایسے بہت سارے لوگ ہیں، انبیاء بھی ہیں، اولیاء اللہ بھی ہیں، ان کے بارے میں بھی بدگمان لوگ، بدگمانی کرنے والوں نے پتہ نہیں کیا کیا کہا اور کیا کیا خیال جمایا اور دوسروں کو بتایا۔ یہ گناہ کبیرہ ہے، قرآن کریم کے اندر اس سے منع کیا گیا ہے، اور اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ بہت گمان کرنے سے بچو، کیونکہ بعض گمان تو گناہ ہوتے ہیں، یہی ہے بدگمانی۔ کچھ اچھے گمان ہوتے ہیں وہ تو ٹھیک، اور بے دلیل اگر آپ کسی آدمی کو برا سمجھیں گے یہ گناہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے، اس وجہ سے اس کو بچنا چاہیے۔ تو بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ کچھ نہیں، آپ کسی آدمی کو برا سمجھنا چھوڑ دیجیے، یہی اس کا طریقہ ہے۔ ہاں البتہ یہ مقصد ہے کہ میں بچوں کس طریقے پر، میرا دماغ خراب ہوتا رہتا ہے لوگوں کے بارے میں۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا تھا میں جسے بھی دیکھتا ہوں اس کے بارے میں بدگمانی ہوتی ہے، جسے بھی دیکھتا ہوں اس سے بدگمان ہو جاتا ہوں، علماء سے بھی بدگمان ہو جاتا ہوں، مشائخ سے بھی بدگمان ہو جاتا ہوں۔ شاید یہ سوال گزشتہ مجلس میں آیا تھا، مجھے یاد آ رہا ہے نا؟ ہاں، مشائخ کے بارے میں بدگمان ہو جاتا ہوں۔ تو بھئی بدگمانی کا علاج یہ ہے کہ آپ بدگمانی کرنا چھوڑ دیں اور لوگوں کو اچھا سمجھیں۔ علماء لکھتے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں کہ آپ اپنے آپ کو برا سمجھیں تو آپ سب کو اچھا سمجھنا شروع کر دیں۔ آدمی اپنے سے بدگمان ہو، دوسرے سے بدگمان نہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ لوگ بے دلیل لوگوں کو برا سمجھتے ہیں اور با دلیل بھی اپنے آپ کو برا نہیں سمجھتے۔ بے دلیل دوسروں کو برا سمجھتے ہیں، با دلیل اپنے آپ کو برا نہیں سمجھتے۔ حالانکہ با دلیل کیا ہے؟ میں میرے بارے میں تو خود جانتا ہوں نا، مجھے اور کسی دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو خود جانتا ہوں، من عالم کے من دانم۔ لیکن پھر بھی لوگ مجھے اچھا سمجھتے ہیں، اس لیے میں بڑا اچھا، لوگ بڑا اچھا سمجھتے ہیں اس لیے میں بہت اچھا، حالانکہ خود جانتا ہے کہ میں غلط ہوں، خود جانتا ہے کہ میں برا ہوں، بے شمار گناہوں کا پتلا ہوں، بے شمار عیوب میرے اندر موجود ہیں، اس کے باوجود لوگ سمجھتے ہیں، اس وجہ سے یہ گمان یہ کر لیتا ہے کہ میں اچھا ہو گیا، حالانکہ دلیل اس کے پاس موجود ہے، ثبوت اس کے پاس موجود ہے، لیکن اپنے آپ کو برا نہیں سمجھتا، دوسروں کو برا سمجھتا ہے، حالانکہ اس کے پاس اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہوا کرتی۔ اس وجہ سے آدمی کو اپنے بارے میں ہمیشہ خیال کرتے رہنا چاہیے کہ میرا عیب کیا ہے، میرا کھوٹ کیا ہے، میرے اندر کیا خامیاں ہیں، میرے اندر کیا خرابیاں ہیں۔ یہ آدمی سوچنا شروع کر ڈالے تو دوسرے آدمی کے بارے میں سوچنا ختم ہو جائے گا اس کا۔ دوسرے میں سوچ اس لیے ہے کہ اپنے بارے میں سوچ نہیں ہے۔ اور علماء نے ایک اور بات کہی، عقل مند لوگوں نے، انہوں نے کہا جب ایک آدمی کسی کی طرف یوں اشارہ کرتا ہے، وہ ایسا وہ ویسا، انہوں نے کہا 3 انگلیاں تو تیری طرف اشارہ کرتی ہیں۔ جب آدمی کہتا نا یوں، یعنی وہ برا، تو 1 انگلی ادھر جا رہی ہے، 3 انگلی تیری طرف آ رہی ہے۔ گویا اس میں اشارہ دیا ہے کہ تو ایک عیب اس کا ظاہر کر رہا ہے، لیکن تیرے اندر تو پتہ نہیں کتنے عیب ہے، تیری انگلیاں خود تیری طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ تو اس لیے بھائی اپنے آپ کو اس سے بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے بارے میں سوچنا شروع کر دو، میں کتنا برا ہوں، میرے اندر کتنے عیب ہیں، میرے اندر کتنے کھوٹ ہیں، کیا کیا رذائل ہیں، کیا کیا غلط کاریاں ہیں۔ یہ آدمی سوچنا شروع کر دے تو دوسرے کے بارے میں سوچنے کی فرصت کہاں ملے گی اسے۔ دوسرا ایک اور
طریقہ ہے اس سے بچنے کا، وہ یہ کہ آدمی یہ سوچے قیامت کے دن میرے بارے میں میرے سے پوچھو گی، اس کے بارے میں مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اب میں اسے سمجھ رہا ہوں وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا وہ ویسا، کیا قیامت میں میرے سے پوچھو گی کہ اس کے بارے میں بتا؟ قیامت میں پوچھ تو مجھے اپنے بارے میں ہوگی، تو کیسا، تیرا عمل کیسا، تیرا ایمان کیسا، تیرے اخلاق کیسے، تیری زندگی کیسی، تو نے کیا کیا تھا، کیا برائیاں کی تھی، پوچھ تو میرے بارے میں مجھ سے ہوگی، اس کے بارے میں مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ تو میں اس کی فکر میں کیوں پڑوں؟ مجھے تو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ لہذا جس آدمی کو بدگمانی کا مرض ہو کہ لوگوں کو برا سمجھتا ہو، فوراً وہ یہ خیال کرنا شروع کر دے کہ اس کا عیب ہے کہ نہیں یہ مجھے قطعی طور پر نہیں معلوم، لیکن تو خود عیب دار ہے یہ تجھے اچھی طرح معلوم۔ دوسرے کہ اس کے بارے میں تجھ سے نہیں پوچھا جائے گا، قیامت کے دن تیرے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا، اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، وہ جواب دے لے گا، تجھے اس کی فکر میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ دو اصول اپنا کر اپنے ذہن کو اس طرح بنائے، انشاءاللہ یہ بیماری آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی۔